اللہ کے بزرگوں نے بتایا کہ اللہ مرتے قریب مرتے وقت میں شیطان اس کے پاس نہیں آنے دے گا۔ نمبر 1، اللہ کا چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا۔ اللہ اللہ یہ ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ یہ کیا مشکل کام ہے بھائی؟ گھر جا رہے، اللہ تیرا شکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو یہ کہتا رہے گا۔ ایک دوسری چیز بتائی ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھنا جانتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ذکر اللہ اور دوسرے قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ نمبر 3، جو آدمی اپنی ہر چھوٹی بڑی عبادت میں اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا رہے۔ کئے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی بڑی عبادت کرتا رہے۔ اور نمبر 4، خود اپنے لیے چلتے پھرتے دعا کرتا رہے، اللہ بچا دینا، اللہ بچا دینا، اللہ بچا دینا۔ ہر وقت نمازوں سے آگے پیچھے دعا کرتا رہے۔ اور جب دعا کرے اللہ کے نبی کا یہ فرمان یاد رکھے، کیا اللہ کے نبی نے خود دعا فرمائی، اللہم ثبتنی قدمی علی الصراط المستقیم، اے اللہ میرے قدموں کو صراط مستقیم پر جما کے رکھنا۔ تو یہ کس کے لیے کر رہے نبی؟ میرے اور آپ کے لیے۔ نبی کے تو قدم جمے ہوئے تھے، مجھے بتا رہے کہ دعا کرتے رہنا۔ نمبر 5، پانچواں، اللہ والوں سے تعلق رکھنا۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ والوں سے تعلق کرنا، اللہ والوں سے تعلق رکھنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا۔ جہاں بھی کوئی اللہ والا مجلس کرے وہاں چلے جاؤ۔ کیوں؟ اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ فرشتوں کو پوچھتے ہیں۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ وہاں وہ آسام کی مسجد میں ایک آدمی بات کر رہا ہے بیٹھا ہوا، اور سارے سن رہے ہیں، اور جب دعا ہوگی جنت مانگی جائے گی۔ فرشتے بتاتے ہیں اللہ وہ سارے دین کی بات سن رہے تھے اور تیری مدد کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ گواہ رہو، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ گواہ رہو، سب کو بخش۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جو بیٹھے سن رہے تھے اس میں 20 آدمی تو وہ تھے جو سچے پہلے سے بیٹھے سن رہے تھے، اور ایک آدمی تو وہاں آ کے بیٹھا تھا کہ امام صاحب سے پانی پڑھوانا ہے جب فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا مقصد جلسہ سننا نہیں تھا، وہ تو کسی کام سے آیا تھا، اس کو بھی کیوں بخش دیا؟ اللہ کے قربان جائیں شان رحیمی کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جلساؤہم لا یشقى جلیسہم، کہ یہ ایسی جماعت ہے کوئی بھی آدمی کسی مقصد سے اگر کنارے پہ لگ کے بھی بیٹھ جائے گا ان کے ساتھ تو اللہ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، کتنے مزے کی بات بتائی۔ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جب اللہ جنت جہنم کے فیصلے کرے گا تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اچھے ہیں اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یار وہ اس دن بیان میں ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ ہم جا رہے جنت میں، وہ فلا بھی تو نماز میں آتا تھا، وہ کہاں گیا ہمارے گاؤں کا؟ تو میرے بھائیوں فرشتے بتائیں گے کہ وہ تو جہنم میں چلے گئے، ان کے گناہ زیادہ تھے، وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو یہ اللہ والے جن کے ساتھ جنت کا معاملہ کیا گیا ہوگا تو یہ اللہ کے سامنے مڑ کے کہیں گے یا میرے اللہ
اے رب العالمین، وہ لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، مسجد میں ہمارے ساتھ آتے تھے، اس کے دل میں جو بھی گناہ تھا اللہ وہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ان پہ کرم تو فرما دیتے۔ تو اللہ ان لوگوں کو یہ کہیں گے اچھا آؤ ادھر آؤ، کیا کہہ رہے تم کہ وہ تو ہمارے ساتھ دیندار مسجد میں آتے تھے؟ اللہ کہیں گے جاؤ چلو جہنم میں جھانک کے دیکھو، جون جون سے بھی تمہیں جاننے والے ہیں سب کو نکال کے لے آؤ، جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ والوں سے تعلق وہاں بھی کام دے گا، اللہ کی نیک مجلسیں وہاں بھی کام دے گی، اللہ کی رضا کے لیے۔ کئی بات ہو گئی؟ 5۔ نمبر 6، التقوی، بچ کے برائیوں سے جان جان کے نہ کرو، ہو گئی غلطی، گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو، جان کے نہ کرو، بچ کے زندگی گزارو، تقوی۔ اور 7ویں چیز ہے معصیات سے بچ کے زندگی گزارنا۔ میرے بھائیو، جب معصیات سے بچ کے یہ 7 چیز کرو گے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو گے، قرآن پڑھو گے، اور بھائیو عبادت میں اخلاص کرو گے اور دعا مانگو گے، 5ویں اللہ والوں کے ساتھ میں مل کے رہو گے، 6 تقوی پہ اختے چلو گے، اور 7ویں گناہوں سے بچو گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر مرنے کے وقت میں، علماء نے فرمایا کہ مرنے کے وقت میں شیطان ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا اور اللہ آپ کو بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، مجھے بتایا کہ 9:15 تک بات کرنی ہے میرے ساتھیوں نے، تو ماشاءاللہ یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، اور بھی اگر آپ کہو تو کروں یا اسے یاد رکھو گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ اردو نہیں سمجھتے؟ تم کہہ رہے تھے نا ہمارے یہاں کے لوگ اردو بہت کم سمجھتے، یہ تو ساری سمجھ رہے۔ جیسے تم نے ہاتھ اٹھایا تھا دارالحدیث میں، سارے ہاتھ اٹھا رہے، دیکھو کہ ہم سمجھ گئے، سمجھے بات؟ دیکھو ادھر دیکھو، ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے گاؤں میں اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کو حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے بچوں کی روزیوں میں برکتیں دے۔ جو اس گاؤں کے بچے یہاں یا باہر کمانے گئے، میرا اللہ ان کی روزیوں سے ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ آپ کے جو بڑے چلے گئے دنیا سے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ بس آج کا سبق اتنا ہی ہے، زندگی باقی رہی، آئندہ سال کبھی ملاقات ہوئی تو یاد رکھیو، پھر پوچھوں گا پچھلے سال کیا بتایا تھا۔ سمجھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت لمبی ہے، لیکن بات سمجھ کے دل میں اتارنے کی بات ہے، اسے یاد رکھیو، اور بس یہ سمجھیو کہ بھائی مرتے وقت میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر اگر جہنم میں چلا گیا ایمان کے بعد، ایمان لے لیا شیطان نے، تو پھر میرے بھائیوں کبھی نہیں نکل سکے گا۔ سمجھے بات؟ نماز کے اندر حرکت، روزے میں حرکت، حج میں حرکت، اور زکوٰۃ میں حرکت، امر بالمعروف میں حرکت، نہی عن المنکر میں حرکت، یہ ساری عبادتیں جتنی بھی ہیں، اگر ان میں حرکت ہوگی حرکت تو یہ قبول ہوں گی۔ کیا حرکت؟ ایمان اگر دل میں ہوگا، اگر ایمان کے ساتھ یہ کام وجود میں آئیں گے تو ان کا اعتبار ہوگا، ورنہ دیکھو میرے بھائی، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے، پیر ہے، دماغ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سارے کے سارے کام آمد ہیں، کار آمد ہیں، کام دینے والے کب؟ جب ان میں روح حرکت پیدا کر رہی ہو۔ اگر روح نکال لی تو چاہے تیرے کان میں بھی میک لا کے بھی بولے گا کوئی، سن لے گا، وہ جواب دے دے گا۔ اگر آدمی کی روح نکال لی، ہاتھ میں کتنا بھی پکڑ کے پکڑا دے گا پیسہ، پکڑے گا نہیں۔ کیوں؟ اندر سے جو اصل روح تھی وہ چلی گئی۔ تو میرے بھائیو، ہماری روح جب ایمان مضبوط ہوگا تو میری نماز بھی معتبر، میری نماز پہ ثواب، میری زکوٰۃ پہ ثواب، میرے مسافے پہ نجات، میرے نیک کام پہ نجات،
اگر دل میں ایمان ہوگا، میرا اللہ ہمارے بچوں کے بچیوں کے دلوں میں اللہ ایمان کو محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی پوری اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔